آج جس نبی اور جس پیغمبر کے سلسلے میں مختصر باتیں ہم رکھنے والے ہیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر بیان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پیغمبروں کے نام قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں یقیناً ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ نے اس دنیا میں بھیجے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کچھ پیغمبروں کا جو ہے ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا، کچھ پیغمبروں کے نام لیے، اور ان میں سے بھی کچھ پیغمبروں کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں آیا، تمام پیغمبروں کا نہیں آیا، کچھ پیغمبروں کا تفصیلی ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان میں سے ایک حضرت ایوب علیہ السلام بھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام روایات کے مطابق حضرت جو ہے اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے، رومی النسل تھے، روم کے جو ہے رہنے والے تھے، اور اسی طرح سے جو ہے بعض روایات کے مطابق جو لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان میں سے ایک کے بیٹے حضرت ایوب علیہ السلام تھے۔ بہرحال روایات کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، اور اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ محترم حاضرین، اس کے بعد ہم دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا، وہیں پر ان کی بیماری اور اسی طرح سے جو ہے ان کے دعا کا خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا تھا، اور اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ، اور آپ جو ہے ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجیے، ہمارے بندے ایوب کا آپ ذکر کیجیے۔ اذ نادى ربه، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا، ان کی تکلیف ان کی پریشانی کا بھی ذکر فرمایا، اور ان کی جو ہے دعا کا ذکر فرمایا، اور کس طرح سے اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ محترم حاضرین، حضرت ایوب علیہ السلام ان کی زندگی میں کیا مصیبت تھی، کیا پریشانی تھی، اور کس طرح کی آزمائش ان کی زندگی میں تھی، اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات آتی ہے کہ کسی طرح کی بیماری میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، اور بعض روایات کے مطابق جو ہے جسمانی بیماری میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، جسمانی بیماری میں وہ مبتلا ہو چکے تھے۔ بعض روایات میں جو ہے چیچک کے جو داغ ہوتے ہیں اس کا ذکر ہے، ایسی طرح سے جو ہے بعض روایات میں جسم کے جو ہے حصے میں جو ہے پھوڑے، ایسی طرح سے ان چیزوں کا ذکر ہے۔ بہرحال جسمانی بیماری میں وہ مبتلا ہو چکے تھے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے بہت زیادہ علاج و معالجہ کروایا۔ علاج و معالجے میں حضرت ایوب علیہ السلام اچھے خاصے جو ہے دولت مند انسان تھے، لیکن جیسے جیسے وہ علاج کراتے گئے ان کی ساری دولت ختم ہو گئی، ان کے گھر بار، ان کے اہل و عیال سب ان سے دور ہوتے چلے گئے، ان کی اولاد ان سے دور ہو گئی، ان کی بیویاں ان سے دور ہو گئی۔ ایک بیوی تھی جو ان کے ساتھ رہا کرتی تھی، جو ان کے ساتھ رہا کرتی تھی اور ان کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا بھی خصوصی تذکرہ فرمایا۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام اس طرح سے جو ہے بیماری میں مبتلا تھے، جسمانی مرض میں جو ہے وہ مبتلا تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سال تک بیمار رہے،
اس سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں. بعض روایات میں ہے کہ جو ہے 3 سال تک وہ بیمار رہے. بعض روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ جو ہے 7 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا رہے. بہرحال بیمار رہے، بیماری میں مبتلا رہے، اور اس قدر بیماری رہی کہ جو ہے ان کی ساری دولت، ان کا سارا مال و متاع ختم ہو گیا، اور اسی طرح سے جو ہے ان کے گھر والے، ان کے اہل و عیال ان سے دور ہو گئے. اس طرح کی زندگی حضرت ایوب علیہ السلام کی ہوئی. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیوی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتی تھی، ان کی خدمت کیا کرتی تھی اور ان کی شکر گزار تھی اور بڑی صابرہ تھی. حضرت ایوب علیہ السلام جس طرح سے صبر کرنے والے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ بیوی بھی ویسے ہی صبر کرنے والی تھی. اور یہ بات یاد رکھیں، نہ صرف جو ہے صبر کرتی بلکہ حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دیتی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتی تھی. اور بہت بڑی بات ہے کہ جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ بیوی جو ناز و نعم میں پلی، ناز و نعم میں رہا کرتی تھی، اللہ نے دولت سے نوازا تھا، اور اس طرح سے جو ہے اچھے خوشحال ایام سے، خوشحال دنوں سے وہ گزری ہوئی تھی. لیکن ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا آیا کہ جو ہے جب ساری دولت ان کی ختم ہو گئی اور حضرت ایوب علیہ السلام کا علاج کروا رہی ہے، تو ان کی زندگی میں ایسے حالات آئے کہ دوسرے لوگوں کے گھروں پر جا کر وہ کام کاج کرتی، اور اس کے بعد جو اجرت ان کو ملتی اس سے حضرت ایوب کا علاج کرواتی. آپ دیکھیں یہ صبر یقیناً بہت بڑی بات ہے، اور جو ساتھ انہوں نے حضرت ایوب کا دیا یہ بہت بڑی بات ہے. مشکل حالات میں عام طور پر جو ہے انسان ساتھ چھوڑ دیتا ہے، اور حضرت ایوب کے اہل و عیال نے ساتھ چھوڑ دیا، ان کے دیگر رشتہ داروں نے ان سے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام سے دوری اختیار کر لی تھی اور ان کو تنہا چھوڑ دیا تھا اس مصیبت میں. لیکن حضرت ایوب کی یہ جو بیوی تھی وہ حضرت ایوب کا ساتھ دینے والی تھی، اور اس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کرنے والی. حضرت ایوب علیہ السلام سے وہ کہا کرتی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے، آپ اللہ سے دعا کیا کریں. حضرت ایوب علیہ السلام اس بات پر ناراض ہو جاتے اور کہتے کہ جس رب نے مجھے 70 سال تک صحت و عافیت سے رکھا ہے، کیا اس رب کے لیے میں 70 سال تک جو ہے بیمار نہیں رہ سکتا؟ آپ صبر کی انتہا دیکھیں. حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں جس رب نے مجھے 70 سال تک نعمتوں میں رکھا، 70 سال تک صحت کی نعمت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، تو کیا میں اس کے لیے 70 سال تک بیمار نہیں رہ سکتا؟ اگر اس کی مرضی ہو، اگر وہ مجھے بیمار رکھنا چاہتا ہے تو کیا میں اس کے لیے بیمار نہیں رہ سکتا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر یقیناً مثال ہے دنیا کی، مثال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو الگ الگ مصیبتوں سے آزمایا، اور دنیا میں آج ہم جس طرح سے کہتے ہیں جو مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ مصیبت کسی پر نہیں آئی، نہیں، پیغمبروں میں ایسے حالات گزر چکے ہیں. انسان چاہے اپنی زندگی کا کوئی مسئلہ رکھے، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی رکھے، اگر وہ غور کرے گا تو انبیاء کی زندگیوں میں ایسی مصیبتیں آئی ہیں، انبیاء کی زندگیوں میں ایسے مسائل آئے ہیں. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کے قصوں کو عبرت و نصیحت کا سامان بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو قرآن مجید کے جو قصے ہیں، پیغمبروں کے قصے، ایک بات تو یہ کہ وہ سب سے سچے قصے، دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ سب سے اچھے قصے، بہترین قصے، اور تیسری بات یہ کہ جو ہے وہ تمام انسانیت کے لیے نفع بخش قصے ہیں، فائدے مند قصے. اگر ان قصوں کو اگر پڑھا جائے، سنا جائے، انبیاء اکرام علیہم السلام کے واقعات کو اگر انسان غور و فکر سے دیکھے، زندگی کے تمام مسائل اس کو نظر آ جائیں گے، کیسی کیسی مصیبتوں سے پیغمبر گزرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اندر سب
سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ مصیبتیں، تکلیفیں جو آئی ہیں وہ پیغمبروں پر آئی، پیغمبروں پر آئی ہیں، اور اس کے بعد ایمان میں جو ان کے جتنا قریب ہوں گے ان پر اتنی آزمائشیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزما رہا ہے، گویا کہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے۔ اللہ نے پیغمبروں کو آزمایا، پھر جو ان کے جتنا قریب ہوں گے ان پر اتنی آزمائش ہے۔ تو آج جس طرح سے ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالی اگر بیماری میں مبتلا کرتا ہے، کسی کی صحت کا مسئلہ ہے، وہ کچھ دنوں تک صبر کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، اللہ نے مجھے ایسا کیوں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ نہیں، حضرت ایوب کا صبر دیکھیں، حضرت ایوب کیا کہتے ہیں، جس رب نے مجھے 70 سال تک صحت مند رکھا، کیا میں اس کے لیے 70 سال تک بیمار نہیں رہ سکتا؟ حضرت ایوب کا صبر یقیناً مثال ہے دنیا کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اہلیہ، ان کی بیوی جب یہ کہتی تو یہ بات کہا کرتے تھے، اور حضرت ایوب جو ہے اس بات پر ان کی اہلیہ سے ناراض بھی ہوتے تھے کہ کیوں تم مجھے جو اس طرح کیوں اللہ سے جو ہے تم مجھے شفا مانگنے پر مجبور کرتے۔ بہرحال جب حالات بہت زیادہ بگڑ گئے اور حضرت ایوب علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ جو ان کی اہلیہ بیوی جو ہے وہ بھی بہت پریشان ہے، صرف آزمائش حضرت ایوب کی نہیں ہے، ان کی بیوی کی بھی آزمائش ہو رہی ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی ہے یقیناً ان کا صبر بھی ہے کہ جو اتنے سال تک انہوں نے جو ہے حضرت ایوب کی خدمت کی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کیا حالت ہو چکی تھی حضرت ایوب کی۔ اگر آپ دیکھیں روایات سے اس بات کا علم ہوتا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سونے کی جگہ پر راکھ لا کر ڈالا کرتی تھی، راکھ لا کر ڈالا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے چمڑا اور اسی طرح سے گوشت سب ختم ہو چکا، بس ہڈیاں تھی، تو نرم رکھنے کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی راکھ لا کر ان کے نیچے ڈالا کرتی تھی۔ تو اس قدر جو ہے وہ بیمار ہو چکے تھے اور ایسی حالت میں وہ پہنچ چکے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اور دعا بھی کتنی پیاری دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی دعا کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ نے کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور ایوب علیہ السلام، یاد کرو ایوب کو، إِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا مانگی اور کہا أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، انی مسنی الضر، پروردگارا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ دعا کے الفاظ پر غور کریں، حضرت ایوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے، بس اشارے میں اللہ سے شفا مانگے، کھل کر یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ بیمار ہوں مجھے شفا دے، نہیں، حضرت ایوب بس یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگارا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی، اور تو رحم کرنے والا، تو رحم کر میری تکلیف دور ہو جائے۔ اس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے قبول کر لی ان کی دعا، ہم نے سن لی ان کی دعا، قبول کر لیا ہم نے ان کی دعا، فاستجبنا لہ فکشفنا ما بہ من ضر، اور اس مصیبت کو ان سے دور کر دیا جس مصیبت میں وہ مبتلا تھے، جس پریشانی میں وہ مبتلا تھے، ہم نے ان سے اس پریشانی کو دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایک تو ہم نے ان کی پریشانی کو دور کر دیا، مصیبت کو دور کر دیا، اہل و عیال ان سے دور ہو چکے تھے، ہم نے ان کے اہل و عیال ان کو لوٹا دیے، نہ صرف اہل و عیال لوٹائے بلکہ ان جیسے اور بھی ہم نے ان کو عطا کر دیے۔ اور بعض روایات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر ان کو نوازا کہ وہ پھر مالدار بن گئے، بہت کچھ اللہ نے نوازا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کو عطا فرمایا، اس جیسی اور بھی چیزیں ان کو عطا فرمائی، کیوں؟ رحمۃ من عندنا، ہماری جانب سے رحمت کے طور پر۔ کیوں؟ حضرت ایوب نے رحم کا سوال کیا تھا، کہا انت ارحم الراحمین،
تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے طور پر ان کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں تو اس کے صفات کا حوالہ دے کر دعا، پروردگارہ تو رحم کرنے والا ہے، تو مجھ پر رحم فرما، تو عطا کرنے والا ہے، تو مجھے عطا فرما، تو رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، مجھے روزی عطا فرما، تو عفو درگزر کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا حوالہ دے کر اگر ہم دعائیں مانگتے ہیں تو یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، اس سلسلے میں بعض روایات ملتی ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی اپنے جو ہے معاملے کے اعتبار سے جو ہے اپنے کام کاج کے اعتبار سے وہ باہر گئی ہوئی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اکیلے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ارکض برجلک، اے ایوب اپنی ایڑی زمین پر مارو، اپنی ایڑی زمین پر مارو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس جگہ سے پانی نکالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ھذا مغتسل بارد و شراب، کہ جو ہے اس پانی سے غسل بھی کرو، اس پانی کو پیو، ہم تمہیں شفا دیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو ہے اس پانی سے غسل کیا، اس پانی کو پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا عطا فرما دی۔ اور بعض روایات کے مطابق جب حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے نکال کر غسل کر رہے تھے تو حضرت ایوب علیہ السلام پر سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے کپڑے میں جو ہے مٹھیاں بھر بھر کر جو ہے ان سونے کی ٹڈیوں کو جمع کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے ایوب کیا کافی نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سوال پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ یقیناً بہت ہے، لیکن تیری رحمت کو کیوں چھوڑنا؟ تیری رحمت جب برس رہی ہے تو میں کیوں اس سے جو ہے بے نیازی اختیار کروں؟ اس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام نے ان چیزوں کو جمع کر لیا، اور اس کے بعد جب نہا دھو کر غسل کر کے حضرت ایوب علیہ السلام پوری طرح صحت مند ہو چکے ہیں، اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی بیوی کام کاج سے جب واپس آتی ہے تو جو ہے اس آدمی کو دیکھ کر، یعنی کہ حضرت ایوب کو دیکھ کر وہ حضرت ایوب سے پوچھتی ہیں یہاں ایک بیمار پڑا ہوا تھا، وہ کہاں گیا جانتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر ایک بیمار پڑا ہوا تھا، وہ کہاں چلا گیا؟ یا پھر کسی بھیڑیے نے کھا تو نہیں لیا؟ کیا ہوا اس کا؟ کیا تم جانتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، میں ہی تمہارا شوہر ہوں، میں جو ایوب ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو ان کی بیوی نے کہا کیوں مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ میں پہلے سے پریشان ہوں، کیوں مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ کہ جو یہاں پر ایک بیمار پڑا ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں کسی بھیڑیے نے تو نہیں کھا لیا؟ مجھے بتاؤ، میں پریشان ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی، اللہ نے مجھے پھر سے پہلے جیسا کر دیا ہے، اللہ نے جو مجھے صحت عطا فرما دی ہے۔ اس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام صحت مند ہو گئے۔ محترم حاضرین، ہمارے لیے سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کا موقع۔ آج ذرا سی بیماری انسان کو آ جائے، انسان کتنے نام دے دیتا ہے کہ لا علاج بیماری ہے، اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا حالت تھی حضرت ایوب کی، اور اللہ نے پھر کس حال میں لوٹا دی۔ تو یہ دعاؤں کا کرشمہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے دعاؤں کی تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کے سہارے کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت ایوب نے جس طرح سے دعا کی، اللہ کی ذات پر یقین رکھا، اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی جائے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ چاہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت ایوب کو اللہ نے ایک پانی سے شفا عطا فرمائی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے میں یہ بہت بڑا پیغام ہمیں ملتا ہے، بیمار اگر ہم ہیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے۔
اب اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے جو ہے ناراض ہو کر، ان کی کسی حرکت پر ناراض ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم کھا لی تھی، جب صحت مند ہو جاؤں گا 100 کوڑے ماروں گا یا 100 لکڑیاں ماروں گا، اس طرح سے جو ہے حضرت ایوب نے قسم کھا لی تھی۔ اب حضرت ایوب صحت مند ہو چکے ہیں، اب حضرت ایوب صحت مند ہو چکے ہیں اور قسم انہوں نے کھا رکھی ہے۔ اب قسم کے مطابق قسم یا تو ادا کرنا، قسم کو جو پورا کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب پر اور اسی طرح سے جو ہے ان کی بیوی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اے ایوب آپ کیا کیجئے، جو ہے خوشہ ایک جو ہے یہ لیجئے کہ جس میں کاڑیاں ہوں، تنکے ہوں، 100 تنکے جس کے اندر ہوں، آپ اس کو لے لیجئے اور اس سے جو ہے اپنی بیوی کو جو ہے مار کر آپ اپنی قسم کو پوری کر لیجئے اور قسم نہ توڑیے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، یقیناً ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، اِنَّهُ اواب، یقیناً ہماری ہی طرف لوٹنے والے، رجوع کرنے والے تھے۔ اس طرح سے اللہ کا رحم و کرم بھی ہوا اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم کو بھی پورا کر لیا۔ تو بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے پیغامات ہیں، عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس رات کی تلاش میں ہم تمام جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خصوصی رات ہم تمام کو نصیب فرمائے، اسی عبادتیں ہم کو نصیب فرمائے، اور جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم کر رہے ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔